اور کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے۔ دیکھو نا، دیکھو نا، خریدار ہے، اللہ بھی خریدار ہے۔ مولانا حسن رضا صاحب کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کا خریدار ہے اللہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم کے تحت تفاسیر اٹھا کے دیکھو، جان مال ہر چیز کا انہوں سودا کے لیے خریدار ہے۔ خرید تب جاتا ہے، خریدا تب جاتا ہے جب کوئی تقاضا ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، یہ چیز مجھے چاہیے، اس کو پھر خرید لیتا ہے۔ جی، چاہت ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، چاہتا ہے بندہ شاہ تو پھر خریدتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ آج کل کے کچھ بدماش مولوی صحابہ کرام کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہیں، نو ڈیمانڈ، نو ڈیمانڈ۔ انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا بدماش ملا ہیں، صحابہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ نو ڈیمانڈ، نو ڈیمانڈ۔ میں کہتا ہوں جمے کانوں اے میں بوجھ ہی پہ گیا دنیا اتے جی، کو بٹا ہی جم جاندہ توڑے نالو کہ کدی چ لگ جاندہ۔ صحابہ کو کی ڈیمانڈ تمہارے اندر ختم ہو گئی ہے بیوقوفا۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو فلاں کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تب میں نے کہا تم اہل سنت ہو، اہل سنت صحابہ میں مقابلہ کراتے ہی نہیں۔ امام نووی کو اٹھا کے دیکھو، شرح مسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کا جس صحابی کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل سنت کا طریقہ ہے کہ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کے مشاجرات کو ہم چھیڑتے ہی نہیں، ان کے جھگڑوں کو ہم نہیں چھیڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بخشی ہوئی جماعت ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ان کی بات کوئی نہ ہموار آپ کو معلوم ہوتی ہو، آپس کے اندر ان کی بات ہوئی ہو، ہم اس کو چھیڑتے نہیں۔ کیوں؟ کہ ایک کلاس تو ان کی پکی ہے، کیا کہ وہ سب جنتی ہے۔ ایک کلاس ان کی پکی، کیا کہ وہ سب جنتی۔ تو اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ سب جنتی ہیں تو جنتیوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ جنتیوں نال تو وہی کھرکے گا جڑا دوزخی ہوئے گا، یعنی ان کے ساتھ چھیڑنے کی تو وہ کوئی کرے گا۔ ایک بات کی پکے معلوم ہو گیا بھئی جنتی ہیں، یہ معلوم ہو گیا۔ کہتے جی وہ تو بڑی دیر سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضور فرماتے دیر سویر نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میرے رب لایا اسے، جسے لے آیا ہم نے سینے سے لگا لیا، تم نہ چھوڑنا انہیں، نہ چھوڑنا انہیں، نہ چھیڑنا انہیں، ان کے ساتھ میں غلط بات نہیں کرنا۔ وہ میرے صحابہ ہیں، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ، وہ تم سے بہتر ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ اخیار ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی عزت کرنا۔ یہ حضور کا حکم، ان کی عزت کرو۔ اب لوگوں کی اپنی مرضی آ گئی، سننے والوں کی اپنی مرضی، سنانے والوں کی اس طرح کی اپنی مرضی، جو منہ دراچھا آیا بس بدل دیا۔ نو ڈیمانڈ۔ میں کہتا تو ہوا کون ہے؟ کہ تیرے گٹر وچوں نکلے ہیں تو ڈیمانڈ نہیں ہے تیرے اندر، صحابہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں تقابل مت کرتا ہوں، میں کہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا، کوئی نیزہ بازی ہو رہی ہے، مقابلہ ہو نہیں رہا، زمانہ گزر گیا۔ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، ہمیں اب پیدا فرمایا۔ ہمارے سامنے کوئی جنگ نہیں چھڑی ہوئی کہ ہم خام خواہ ان کے درمیان باتیں ایسی بنائیں۔ ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کی عزت کریں گے۔ زور سے کہو ہم ان کی۔ کیوں؟ کہ نبی پاک نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اگر تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کی عزت نہیں کر رہا، سب کر رہا ہے، برا بول رہا ہے، نامناسب باتیں کرتا ہے، تو سب کہا کرو لعنت ہے تمہاری بکواس پر، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر لعنت ہو۔ تو ہم اس قسم کے لوگوں کی باتوں پر لعنت کرتے ہیں، اور ہم محبوب کے یاروں کی، سب صحابہ کرام کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، سب کو یار بھی نہیں ہم کہتے ہیں، صحابہ سب کو کہتے ہیں، جنتی سب کو کہتے ہیں، حق